السلام علیکم، میں ہوں محمد فیضان اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد فیضان اللہ کرافٹس۔ ہم جس طرح آپ کو اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم لے کر آتے ہیں وہ ٹاپکس جو اسلام کو ڈیلی لائف میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے استعمال ہوں، اور جتنا زیادہ ہم اسلام کو ڈیلی لائف کے کلوز لے جا سکتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اتنا زیادہ ہم اس کو کلوز لے کے جائیں۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی بالکل اسی طرح ہے کہ ہم اپنی ڈیلی لائف میں اسلام کو کہاں کہاں اور کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ان مسنون دعاؤں پہ جو آپ دن بھر جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے دعا کیا ہے، اگر ہم غور کریں تو دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا یا گفت و شنید کرنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ تو ہم دن بھر ان دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے رہتے ہیں، جو کہ ایک بڑا اچھا ایک ہیلدی عمل ہے۔ اس سے آپ اللہ کے قریب رہتے ہیں اور کانٹیکٹ میں رہتے ہیں اللہ کے۔ تو اب ہماری عبادات اپنی جگہ، مگر ساتھ ساتھ جو ہم دن بھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی ہے کہ دعائیں اتنی بتا دی ہیں کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہم ہر کام کو کرنے سے پہلے ایک کہ اس کام کو کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور سیکنڈلی یہ کہ اس دعا سے اس کام میں بھی برکت لائی جا سکتی ہے، بلکہ اس کام کو ثواب کا باعث بھی بنایا جا سکتا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، جیسے آپ صبح اٹھتے ہیں تو نیند سے اٹھنے کے ساتھ ہی آپ کے سامنے جو اسکرین پہ دعا جو ہے وہ آ جائے گی۔ اگر ہم اس کا ترجمہ پڑھیں تو صبح نیند سے اٹھنے کی جو دعا ہے اس کا ترجمہ ہے کہ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں زندہ کیا، اور بعد اس کے کہ اس نے ہمیں مار دیا تھا اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ تو اگر آپ سمپل یہ دیکھیں کہ آپ یہ ایکنالج کر رہے ہیں کہ آپ کا برین جو ہے وہ ڈیڈ ہو چکا تھا۔ ایک ڈیڈ انسان کیا ہوتا ہے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان ہے مگر وہ کوئی کام کاج نہیں کر سکتا تو اس کو ڈیڈ ویٹ مانا جاتا ہے، کہ اگر کوئی شخص کنٹریبیوٹ نہیں کر پا رہا سوسائٹی میں تو اس کا مطلب وہ سوسائٹی کے لیے ڈیڈ ہے۔ تو جب آپ سونے جاتے ہیں تو آپ کی کنٹریبیوشن ٹورڈ سوسائٹی اینی پازیٹیو اور نیگیٹو وہ ختم ہو جاتی ہے، اور آپ کی تمام جو باڈی ہے وہ سمپل سلیپ پہ چلی جاتی ہے اور آپ کا برین سلیپ میں چلا جاتا ہے۔ آپ کے صرف وائٹلس کو جو ہے وہ برین ایکٹیو رکھتا ہے اور آپ کے وائٹلس ہٹا کے تمام ایکٹیویٹیز ختم ہو جاتی ہیں۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے اس پہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں یار دماغ ہی ہمیں دوبارہ اٹھاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اس میں صاف اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں مار دیا تھا اور اب ہم ہی تمہیں اٹھا سکتے ہیں۔ سلیپ کی سیکنڈ فارم کوما ہے۔ جب بندہ کومے میں چلا جاتا ہے تو کومے کی بھی کوئی ڈسکرپشن سائنس میں نہیں ملتی کہ انسان کومے میں کیوں گیا۔ وہاں اللہ تعالیٰ آپ تو وہاں تو آواز سے بھی یا کسی کے بولنے سے، جگانے سے، ہلانے سے بھی دماغ آپ کو نہیں اٹھا رہا ہوتا، جبکہ دماغ وائٹلس چلا رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک ہم موت کی نیند سوتے ہیں اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ ہی صرف ہمیں جو ہے وہ زندہ کر سکتا ہے۔ آپ اٹھنے کے بعد آپ واش روم گئے، واش روم جانے کی دعا یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اور خبیثوں اور خبیثیوں سے۔ اب یہ جو خبیث اور خبیثیوں کا تذکرہ ہے یہ جنات کا تذکرہ ہے کہ جنات مرد اور جنات خبیث عورتوں سے۔ اس دعا کو پڑھ کے بعض لوگ تھوڑا سا کبھی کبھار ڈر جاتے ہیں، مگر اس دعا میں پریکٹیکلٹی بہت زیادہ ہے، اور اس بات کی صاف انڈیکیشن یہ ہے کہ جب آپ واش روم یا استنجے خانے جاتے ہیں تو آپ وہاں اکیلے نہیں ہوتے ہیں، آپ کے علاوہ بھی کوئی موجود ہوتا ہے۔ تو جو موجود ہوتا ہے اس سے پناہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بہترین دعا جو ہے وہ آپ کو دی ہے۔ آپ یہ دعا پڑھ لیں اور پھر بے فکر ہو جائیں کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان جو ہے وہ واش روم میں نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے غسل شروع کیا۔ غسل کرنے کی دعا ہے کہ اللہ میک می امنگ دوز ہو ٹرن ٹو یو ان ریپینٹنس اینڈ میک می امنگ دوز ہو آر پیوریفائڈ۔ اب مزے کی بات دیکھیں کہ آپ دعا کر رہے ہیں پیوریفائی ہونے کی، صاف ستھرے ہونے کی۔ آپ اپنے جسم کو جہاں صاف کر رہے ہیں، اپنی جسم پہ لگی غلاظت کو جہاں دھو رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں، وہیں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک میں جسم کو تو صاف کر سکتا ہوں مگر میری روح کو صرف اور صرف آپ صاف کر سکتے ہیں۔ تو گائز ہم بات کر رہے تھے کہ جیسے ہم غسل کرنے جاتے ہیں تو غسل کرنے کی دعا میں اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے کہ او اللہ میک می امنگ دوز ہو ٹرن ٹو یو ان ریپینٹنس اینڈ میک می امنگ دوز ہو آر پیوریفائڈ۔ مطلب جہاں آپ فزیکلی اپنے جسم کو صاف کر رہے ہیں، فزیکلی اپنے جسم کو کلین کر رہے ہیں، پیوریفائی کر رہے ہیں، وہیں آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ہماری روح کو بھی اسی طرح پیوریفائی کر دے جس طرح ہم اپنے جسم کو پاک کر رہے ہیں۔ مطلب آپ جو کر سکتے ہیں وہ آپ نے کر لیا، اپنے جسم کو آپ صاف ستھرا کر سکتے ہیں، آپ نے جسم کو صاف ستھرا کر لیا، مگر جو کام آپ نہیں کر سکتے، مطلب اپنی سول کو پیوریفائی کرنا، تو اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں۔
آپ جب واش روم سے نکلتے ہیں اس کی سمپل دعا یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میں تیری بخشش چاہتا ہوں. اب آپ بخشش مانگ رہے ہیں اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ سے کوئی ایسا عمل ہوا ہو جس سے آپ گناہ کے مرتکب ہوئے ہوں واش روم میں, تو آپ اگر نکلتے ہوئے اس پہ نادم ہیں تو آپ اپنی بخشش مانگتے ہوئے اور اپنے آپ کو صاف جسمانی اور روحانی طور پہ صاف کرتے ہوئے واش روم سے نکل رہے ہیں. واش روم سے نکلنے کے بعد آپ اپنے کپڑے پہنتے ہیں, نیا لباس پہنتے ہیں یا اپنا لباس پہنتے ہیں, صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں, تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے مجھ کو یہ کپڑا پہنایا اور میری قوت اور طاقت کے بغیر مجھ کو عطا فرمایا. اب دیکھیں آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا میں یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام خوبیاں آپ کے لیے. ہمیشہ زیادہ تر دعائیں جو اللہ تعالیٰ کی خوبیوں سے اور تعریف سے بیان ہوئی ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے یہ بھی بتا دیا کہ یہ کپڑا آپ نے ہی دیا ہے. یہاں تک یہ دعا ختم ہو سکتی تھی, مگر اس کے باوجود دوسری لائن میں پھر اللہ تعالیٰ نے فوکس کیا ہے کہ یہ بات بھی آپ کہیں کہ میری قوت اور طاقت کے بغیر پہنایا ہے. اس کی کیا وجہ ہے, یہ فوکس کیوں کیا گیا؟ یہ فوکس اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ جب انسان کوئی چیز خریدتا ہے, اس کے پاس مال آتا ہے, اس سے وہ اپنے کپڑے خریدتا ہے, تو اس کا فوکس اس بات پہ ہوتا ہے, وہ اس کا غرور بڑھتا چلا جاتا ہے. وہ جب چیزیں خریدتا ہے تو لوگوں کو وہ چیزیں دکھاتا ہے, دکھانے کے ساتھ ساتھ اس کا یہ غرور بڑھتا چلا جاتا ہے کہ میں نے یہ چیز اپنی طاقت سے حاصل کی ہے. تو اس انسان غرور میں نہ آ جائے اور مغرور نہ ہو جائے, اس چیز کو دور کرنے کے لیے اس دعا کے دوسری لائن میں یہ صاف بیان کر دیا گیا ہے کہ اس میں آپ کی طاقت شامل نہیں ہے. آپ نے محنت ضرور کی تھی مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو یہ لباس اور جو ایسیسریز آپ یوز کر رہے ہیں یہ پرووائڈ کی. اس کے بعد آپ مسجد کی جانب نکلتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے فجر کی, تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کہ اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. آپ مسجد کے دروازے سے داخل ہو رہے ہیں, مسجد کے دروازے سے داخل ہوتے ہوئے آپ یہی دروازہ جنت کا بھی آپ کے لیے ثابت ہو سکتا ہے, تو آپ اس دروازے سے رحمت کی دعا مانگتے ہیں. اس کے بعد جب آپ مسجد سے باہر نکلتے ہیں آپ کہتے ہیں یا الہی میں آپ کا فضل چاہتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اب آپ اس دنیا میں نکل رہے ہیں کہ جہاں سوائے پریشانی کے آپ کو کچھ نہیں ملنا, جہاں لوگ آپ کو ہرانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, جہاں ہر چیز آپ کے خلاف جاتی ہے, جہاں شیطان اپنی پوری آرمی کے ساتھ اپنی پوری قوت کے ساتھ تیار کھڑا ہے آپ کو بہکانے کے لیے, آپ سے برے کام کروانے کے لیے. تو ایسی جگہ پہ اب آپ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسجد میں تو آپ کا فضل بے تحاشا بڑھ رہا تھا, اب باہر دنیا میں بھی مجھے بچائیے اور مجھے فضل عطا کیجیے اپنا. آپ کھانا کھانے ناشتہ کرنے بیٹھتے ہیں, آپ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کی برکت پر کھانا کھانا شروع کیا, یعنی کہ اللہ اس کھانے میں برکت دے, اور یہ میں نے اللہ کے نام کے ساتھ ہی یہ کھانا کھانا شروع کیا. کھانا کھانے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے یہ کھانا مجھے کھلایا اور مجھے یہ کھانا عطا کیا بغیر میری کسی طاقت کے اور بغیر میری کسی قوت کے. اب دیکھیں کتنی بڑی بات دوبارہ کی جا رہی ہے کہ کھانا انسان کھاتا ہے, پھر کوئی چیز حاصل کی, جیسے ہی انسان کوئی چیز حاصل کرتا ہے وہ مغرور ہو جاتا ہے اور اس میں غرور آ جاتا ہے. وہ یہ چیز ثابت کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی, میں عقل مند تھا, میں نے ٹرکس لگائیں دنیا میں نے اپنی عقل کا استعمال کیا, میں نے اپنی طاقت کا استعمال کیا, اور یہ دیکھیے میں نے کیا حاصل کیا. تو یہ غرور انسان کے اندر نہ آئے, اس غرور کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار دعا میں آپ کو یہ یاد دلاتا ہے کہ یہ سب کچھ مجھے میری طاقت و قوت کے بغیر ملا ہے, اس میں میرا کچھ بھی حاصل نہیں. پانی پینے کھڑے ہوتے ہیں آپ, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ پانی پیتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا ہے. الحمدللہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین پانی کے بعد کہ سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہان والوں کا. اس کے بعد آپ گھر سے نکلتے ہیں تو دعا کرتے ہیں کہ میں اس گھر سے اللہ کے نام کے ساتھ نکل رہا ہوں, میں نے اللہ پر بھروسہ کیا, گناہ سے بچنے کی ہمت اور نہ نیکی کرنے کی طاقت مجھ میں ہے مگر اللہ ہی کی توفیق سے. اب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں, اب اپنے کام کاج شروع کر رہے ہیں. اس میں آپ کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ جب معاشرے میں جاتے ہیں تو معاشرے میں جاتے کے ساتھ ہی آپ سے امید کی جاتی ہے کہ آپ, اسلام بھی آپ سے امید کرتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ سے امید کرتا ہے کہ آپ گناہ سے بچیں گے اور اچھائی پھیلائیں گے. مگر یہ دونوں کام کرنے کی طاقت آپ میں نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے صاف بیان کر دیا کہ اگر مجھ سے مانگو گے تو میں دوں گا, مگر اگر یعنی کہ دنیا آپ چلانے کے لیے غرور آپ میں آ گیا, دنیا چلانے کے لیے آپ غرور سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ یہ طاقت مجھ میں نہیں ہے. مگر اگر آپ دین کا کام بھی کرنا چاہیں نا تو دین کے کام میں بھی اللہ مغرور کرنے سے آپ کو بچا رہا ہے, مغرور ہونے سے آپ کو بچا رہا ہے. کیونکہ جو آپ دیکھیں جو ذرا زیادہ پڑھ لیتا ہے دین کو وہ اس بات پہ مغرور ہو جاتا ہے کہ مجھ سے زیادہ علم کسی کو حاصل نہیں ہے, تو مجھے کیا بتا رہے. تو
تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں کہ بھائی میں اس غرور سے بھی بچوں کہ اگر میں نیکی کا کوئی کام کر رہا ہوں تو بھی میں ہمیشہ یہ رکھوں، ہمیشہ سیکھتا رہوں اور ذہن میں یہ بات رکھوں کہ یہ سب کچھ میں نے اپنی ہمت اور طاقت سے نہیں کیا ہے، بس اللہ تعالیٰ کی توفیق تھی تو مجھ سے یہ سب کچھ میں نے حاصل کیا۔ آپ نے اپنی سواری پہ بیٹھے، سواری پہ بیٹھ کے آپ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ، اللہ پاک آپ پاک ہیں، جس نے ہمیں سواری کو ہمارے قبضے میں دیا ہے اور اس کی قدرت ہے اور اس کے بغیر ہم اسے قبضہ کرنے والے نہ تھے، اور بلا شبہ ہم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور ابھی سوچیں کہ آپ نے سواری پہ قابو پایا، مگر یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم نے قابو نہیں پایا ہے، یہ میں نے تمہیں قبضہ دے دیا اور آپ اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اگر آپ غور دیکھیں تو آپ آج جو گاڑیاں، جس طرح کی گاڑیاں چلا رہے ہیں، بائک آپ چلا رہے ہیں، بائک ٹو ویلر سواری ہے، کوئی آپ پہ اختیار نہیں ہے، چھوٹا سا آئل کے کچھ قطرے بھی اگر روڈ پہ پڑے ہوں تو بھی آپ سلپ ہو سکتے ہیں اور آپ کو بے تحاشا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ گاڑی آپ چلا رہے ہیں، گاڑی کی سپیڈ آپ سے آگے گئی 120 150 کلومیٹر پر آور کے بعد کوئی گاڑی آپ کے قابو میں نہیں رہتی، چاہیے جتنی اچھی گاڑی کیوں نہ، ایمرجنسی میں کچھ کام نہیں کرتا، نہ بریک، نہ ہینڈ بریکس، نہ ADAS، سب فیل ہو جاتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کتنے خطرناک ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں۔ تو یہ صرف اور صرف اس سواری پہ قبضہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دلوایا ہوا ہے، اور جب تک اس نے دلوایا ہوا ہے سب کچھ خیریت سے۔ مگر اگر خدا نخواستہ آپ کو کوئی نقصان ہی پہنچ جاتا ہے تو آپ یہ گھر سے اس سواری پہ یہ سوچ کے نکلے تھے کہ اگر مجھے کوئی نقصان ہی پہنچ گیا اللہ پاک تو بلا شبہ ہم کو اپنے رب کی طرف جانا ہے، مطلب آپ گھر سے تیاری کر کے نکلے تھے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو میں آپ کے پاس آ رہا ہوں اللہ پاک۔ آپ سوچیں آپ گھر سے اپنی سواری پہ اس تیاری کے ساتھ نکلے تو جب اللہ تعالیٰ آپ سے ملے گا ایسی صورت میں، جب آپ یہ دعا کر کے نکلے ہوں، مگر یہ کہ آپ دل سے تہیے آپ کی نیت یہی ہو، صرف یہ نہیں کہ عربی میں رٹ لی دعا اور آپ نے پڑھ لیا، آپ کے دل میں بیک آف دی مائنڈ یہ ہو کہ میں یہ دعا کر رہا ہوں اللہ پاک۔ اسی وجہ سے آج ہم سارے ترجمے جو ہے نا وہ ڈسکس کر رہے ہیں دعاؤں کے، تو آپ پوری تیاری سے گھر سے نکلیں۔ اس سے زیادہ اچھی کیا زندگی ملے گی اور اس سے زیادہ اچھی کیا موت ملے گی کہ آپ انتقال کر کے اللہ کے نزدیک پہنچ جائیں۔ آپ اپنے آفس میں پہنچے، آپ نے دعا کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کی بادشاہت ہے، سب تعریفیں اس کے لیے ہیں، وہی زندگی دیتا ہے، وہی مارتا ہے اور وہ زندہ ہے اور مرتا نہیں، اس کے ہاتھ میں سب بھلائی ہے اور ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے اللہ پاک۔ آپ نے سب سے پہلے بتا دیا کہ اللہ ایک ہی ہے، آپ نے ثابت کر دیا کہ میں کوئی شرک نہیں کر رہا، اسی کی بادشاہت ہے، تمام تعریفیں آپ نے اس کے آگے کر دیں۔ کیوں؟ کیونکہ تعریفیں جتنی اللہ تعالیٰ کی جائیں وہ ہم کر نہیں سکتے، تو ہم اس لیے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ سے منسوب کر دیتے ہیں۔ وہی زندہ رکھتا ہے، وہی مارتا ہے، یعنی کہ آپ جو کام بھی کر رہے ہیں، زندہ ہیں، مر رہے ہیں، اپنے گھر سے باہر نکلے ہوئے ہیں، رزق کما رہے ہیں، یہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، مگر اس بات کے ساتھ کہ نہ وہ کبھی مر سکتا ہے اور وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، وہی بھلائی دیتا ہے اور ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یعنی کہ جب آفس بیٹھ کے بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ آج میں نے بہت کما لیا، آج میں نے بڑا زبردست فیصلہ کیا، میں نے بہت رزق کمایا، میں بہت انٹیلیجنٹ ہوں، تو اس بات کا دھیان رکھیے کہ عقل بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اور یہ تمام فیصلے بھی اللہ تعالیٰ آپ سے کروا رہا ہے اور آپ کے فیصلوں پہ اللہ تعالیٰ برکت بھی دے رہا ہے۔ ایک شخص فیصلہ کرتا ہے اسٹاک لینے کا، وہ رات تک شام تک ڈوب کے گھر جاتا ہے، اور ایک شخص فیصلہ کرتا ہے اسٹاک لینے کا اور وہ شام تک مالا مال ہو کے جاتا ہے۔ تو برائے مہربانی اس بات کو یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ بار بار آپ کو یاد دلا رہا ہے کہ ہر شے پر قدرت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آپ گھر میں داخل ہوئے، آپ نے دعا کی کہ اللہ میں تجھ سے گھر میں داخل ہونے اور گھر سے نکلنے کی بہتری کا سوال کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ۔ ہم گھر میں داخل ہوئے، اللہ ہی کے نام سے ہم نکلے اور پھر اپنے رب پر ہی ہم نے توکل کیا اور اپنے گھر والوں کو اس کے بعد سلام کہیے۔ اگر گھر میں کوئی موجود نہیں ہے، گھر خالی ہے، تو آپ بآواز بلند پھر بھی سلام کہیے، یہ سنت ہے۔ سونے کی دعا آپ کرتے ہیں، آپ دوبارہ کہتے ہیں کہ میں تیرے ہی نام کے ساتھ اے اللہ میں مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ آپ دوبارہ اللہ تعالیٰ آپ کو یاد دلا رہا ہے کہ آپ سونے جا رہے ہیں، آپ مرنے جا رہے ہیں، اور پھر دوبارہ میں ہی زندہ کروں گا۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اگر کسی کو اس بات پہ ذرا بھی شک ہے کہ دماغ آپ کو سلا کے رکھتا ہے اور پھر کسی کھٹکے سے، کسی آواز سے یا کسی کے جسم کو ہلانے سے وہ جگا دیتا ہے، تو دماغ یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک وقت آتا ہے، نیند کی سیکنڈ فارم کوما ہے، جب آپ کوما میں جاتے ہیں تو آپ مریض کو چاہے ہلا لیں یا کچھ کر لیں، صرف وائٹلز جو ہے وہ دماغ نے چلائے رکھے ہوتے ہیں اور باقی تمام چیزوں کی سے دماغ کرنے سے قاصر ہوتا ہے، اور صرف اللہ ہی اس موت سے آپ کو زندہ کر سکتا ہے واپس، جس طرح اس موت سے روز اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ کرتا ہے۔ سوتے میں اگر آنکھ کھل جائے، میں نے اس پہ حدیث بھی پڑھی ہے کہ اگر یہ دعا کر لی جائے اور یہ دعا پڑھ کے، یہ کلمات پڑھ کے اس کے بعد کچھ بھی مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور پورا کرتے ہیں۔ سوتے میں سے کسی بھی طرح آنکھ کھلی ہو، یہاں تک کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر واش روم جانے کے لیے بھی اگر آنکھ کھلی ہے تو بھی اگر یہ دعا پڑھ لی جائے اور اس کے بعد دعا
کے بعد کچھ مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول کرتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, بادشاہی اس کے لیے, اسی کے لیے سب تعریفیں, اور وہ ہر شے پر کامل قدرت رکھتا ہے. یہی دعا ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھی اور ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھی ہے. اور یہ دعا جو ہے وہ کام کرنے کے لیے بھی تھی جب ہم سارے دن بھر اپنے کام کاج نپٹا رہے ہوتے ہیں. سب تعریفیں, مزید دعا آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے, اللہ پاک ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ کی مدد کے بغیر برائی سے بچنے کی ہمت ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت. ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ اپنی قوت سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں. برائے مہربانی اس بات کو یاد رکھیے. لوگ آج کے لوگوں کو, کامیاب لوگوں کو فالو کرتے ہیں کہ یار اس نے فلاں ڈیسیجن لیا اور اتنی محنت کی اور اس نے اتنا کمایا اور وہ اتنا کامیاب ہے. ہم بات کر رہے تھے جیسے کہ کسی کو دیکھ کے آپ یہ حاصل کرتے ہیں یا یہ سوچتے ہیں کہ اس نے اتنی کامیابی حاصل کر لی, وہی کام آپ کرتے ہیں. مگر اگر آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہے تو برائے مہربانی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ضروری نہیں ہے کہ جس نے کسی اور نے اگر جتنی محنت کی ہے اور جو ڈیسیجنز لیے ہیں اور اس کے بعد جو کامیابی حاصل کی, آپ کو بھی اتنی ہی کامیابی حاصل ہو. آپ کے نصیب میں اگر زیادہ ہوگا تو آپ کو اس سے زیادہ کامیابی حاصل ہو سکتی ہے, اگر آپ کے نصیب میں کم ہوگا تو اس سے کم کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. مگر برائے مہربانی کسی دوسرے کو اپنی کامیابی سے نہ جوڑیں اور اپنی کامیابی کو کسی دوسرے سے نہ جوڑیں. اس بات کا دھیان رکھیں. کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی, میں نے انٹرنیٹ پہ سنی, وہ یہ کہ ابھی پرابلم صرف لوگوں کی یہ ہے کہ دوسروں کی کامیابی کو ہم نے اپنی ناکامی بنا لی ہے. دوسرے اپنی جگہ کامیاب ہیں, آپ کی اپنی الگ کامیابیاں ہیں. آپ کی عزت ہمیشہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے, اور یاد رکھیے ہر ایک کو اپنی اپنی قبر میں جانا ہے. یہ بات بار بار دہرائی جاتی ہے, آپ کئی دفعہ سنتے ہیں, مگر اس کا مزہ صرف اس وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ یہ بات آپ کے دل میں آپ کو محسوس کروا دے. میں بالکل بول رہا ہوں یہ بات, مگر یہ بات میں نے بھی کئی دفعہ سنی تھی, مگر جب دل میں یہ بات محسوس ہو جائے نا تو دنیا بڑی سیکنڈری لگنے لگتی ہے. ان دعاؤں سے آپ دن بھر اللہ کے نزدیک رہیں گے. میری یہ دعا ہے, میری کوشش ہے کہ ہم سب اللہ کے نزدیک رہیں, اور دن بھر جو ہم کام کر رہے ہیں اور جو نیکیاں کر رہے ہیں اور جو عمل ہم کر رہے ہیں, ان عمل میں بھی ہمیں نیکیاں ملیں, ہماری جو نیکیاں ہیں وہ قبول ہوں اور ہم اللہ کے نزدیک چلیں. امید کرتا ہوں کہ یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی. نیچے ڈسکرپشن میں جو ہے وہ اس ڈاکیومنٹ کا لنک موجود ہے. یہ ایپیسوڈ ان دعاؤں کو یاد کروانے کے لیے نہیں تھی, اسی لیے ہم نے اس میں ترجموں کا تذکرہ کیا ہے, اور میں نے ڈاکیومنٹ جو ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا. آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے موبائل میں رکھیں, سارا دن ان کو استعمال کریں اور اللہ کی نزدیکی اور قرب حاصل کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کو ایپیسوڈ پسند آتی ہے لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں ہر نئی ایپیسوڈ کی. اور اگر آپ کمنٹ میں کوئی نیا ٹاپک دیکھنا چاہتے ہیں یا کسی نئے ٹاپک پہ ڈسکشن سننا چاہتے ہیں, پلیز وہ ٹاپک لکھیں. اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا آپ لوگوں سے, اور امید یہ کروں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے مزید زندگی اور توفیق دی, آپ لوگوں سے پھر کسی اور ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. تو ابھی کے لیے خدا حافظ, نیکسٹ ٹائم پھر ملیں گے انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.